والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بفضل بابرکت بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور ہمیں پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی ماں بہنوں، آج مرحوم مجنو شاہ ان کے فاتحے کے موقع پر ایصال ثواب کی یہ محفل سجائی ہے، تو ثواب کی نیت سے میں بھی آیا ہوں اور آپ بھی آئے، تو آئیے تھوڑی دیر کچھ نصیحت کی باتیں سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے ایک نظم پیش کروں گا موت و حشر کے بارے میں، تو اپنی نگاہوں کو تھوڑی دیر جھکا کر اس کلام میں شامل ہو جائیے تاکہ ہمیں ہماری موت اور حشر کے میدان کی یاد آئے۔ شاعر نے بڑا ہی پیارا کلام لکھا ہے، اور اس کے بعد آج کے بیان کا ٹاپک اور موضوع ہے ماں باپ کو ستانے کی سزا۔ ماں باپ کے بارے میں انشاءاللہ بیان ہوگا، تو درود پاک پڑھ لیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستو، حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستو، بس وہی ہے مقام آخری آخری، بس یہی ہے پیام آخری آخری۔ کہنا سب جیتے جی کہ ہے شکوے گلے، آج سے ختم دنیا کے سب سلسلے، شمع ڈھلنے کو ہے دم نکلنے کو ہے، اب ہے قصہ تمام آخری آخری، حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستو، مجھ کو نہلا کے پہنا دیے ہیں کفن، رو چکے ملے کہ ماں باپ بھائی بہن، موت بھی دوستو آج حیرت میں ہے، اب قصہ تمام آخری آخری، حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستو، خوشبوؤں میں کفن کو بسانے لگے، میری میت کو دلہن بنانے لگے، دوستو اب اٹھاؤ جنازہ میرا، ہو چکا انتظام آخری آخری، حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستو، جی کو زیر زمین مجھ کو زیر زمین
یار دفنا گئے لوگ دفنا چکے کس قدر سنگ دل ہو کہ فرما گئے دوستو چین کی نیند سوتے رہو بس وہی ہے مقام آخری حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستو ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے زمین کھا گئی نو جواں کیسے کیسے دنیا بنی ہے جب سے لاکھوں کروڑوں آئے باقی رہا نہ کوئی مٹی میں سب سمائے یہ عالیشان بنگلے کچھ کام کے نہیں ہے مخمل پہ سونے والے مٹی میں سو رہے ہیں شاہو گدا وہاں پر سب ایک ہو رہے ہیں دونوں ہوئے دونوں سوئے برابر یہ موت کا اثر ہے کیسی دنیا ہے مرشد گزب رے گجب چند دلوں میں یہاں بھول جاتے ہیں سب جس بہانے میری یاد آ جائے تو پڑھ لینا ہاں سن لینا یہ کلام آخری حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستو زندگی نے جہاں تک وفا کی رہی چل دیے اب سلام آخری اجالے اپنی یادوں کے ہمارے پاس رہنے دو نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ڈھل جائے نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے اور موت آ جائے تیرے ذکر کے دوران مجھے دل سے کہتا ہوں میں آمین رسول عربی اللہم آمین یا رب العالمین ثم آمین صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا مولائی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں اور ہمیں پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی ماں اور بہنوں آئیے یہ کلام آپ کے سامنے میں نے پیش کیا جو موت اور قبر و حشر اور آخرت کی یاد دلانے والا تھا اب ایک اور کلام پیش کرتا ہوں اگر اچھا لگے تو سبحان اللہ ضرور کہے شاعر نے کیا کہا بڑا ہی پیارا کلام ہے سماعت فرمائیں شاعر کہتا ہے سنیں میرے کفن پہ محمد کا نام لکھ دینا کیے ایک مراد مانگیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کیے کہ جب میں مروں تو میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو شاعر کیا کہتا ہے دھیان سے توجہ سے کان لگا کر دلوں کے کانوں سے یہ کلام سنیں بڑا ہی پیارا کلام ہے کاش اللہ کرے یہ دعا ہم سب کے حق میں قبول ہو جائے آمین میرے کفن پہ محمد کا نام لکھ دینا
میرے کفن پہ محمد کا نام لکھ دینا، زبی پہ میرے نبی کا غلام لکھ دینا، زبی پہ میرے نبی کا غلام لکھ دینا، مجھے اٹھا کے جنازے میں جب سلاؤ تم، مجھے اٹھا کے جنازے میں جب سلاؤ تم، ملے مجھے بھی تو کوثر کا جام لکھ دینا، زبی پہ میرے نبی کا غلام لکھ دینا، پتہ ہے قبر میں منکر نکیر آئیں گے، پتہ ہے قبر میں منکر نکیر آئیں گے، انہیں بھی میری طرف سے سلام لکھ دینا، زبی پہ میرے نبی کا غلام لکھ دینا، میرے حضور سے لکھنا کہ یہ بھی شاعر ہے، میرے حضور سے لکھنا کہنا کہ یہ بھی شاعر ہے، وہاں وہ شاعر کا انتظام لکھ دینا، وہاں وہ شاعر کا انتظام لکھ دینا، زبی پہ میرے نبی کا غلام لکھ دینا۔ آخری شعر مکتے کا ملاحظہ فرمائیں، جب ہوگا قبر میں سرکار کا دیدار عاجز، جب ہوگا قبر میں سرکار کا دیدار عاجز، تو حال دل تو انہی کے تمام لکھ دینا، تو حال دل کو انہی کے تمام لکھ دینا، زبی پہ میرے نبی کا غلام لکھ دینا، میرے کفن پہ محمد کا نام لکھ دینا۔ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد امام الوجود والکرم علیہ وصحبہ بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا مولا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا مولا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں اور سیدی و مرشدی حضرت بدیع الدین زندہ سا مدار العالمین کے چاہنے والوں، غوث و خواجہ سے بے پناہ محبت کا دم بھرنے والوں، آج ایک باپ کے ایصال ثواب کی محفل میں ہم آئے، اور آپ جانتے ہو کہ باپ کسے کہتے ہیں؟
फादर किसे कहते हैं, अब्बा किसे कहते हैं, पापा किसे कहते हैं। बाप वो शय है, हकीकत में बाप अल्लाह की तरफ से एक नेमत है और माँ अल्लाह की तरफ से एक रहमत है। जिस तरह बेटा नेमत होता है और बेटी रहमत होती है, इसी तरह से बाप एक आसमान की मानिंद होता है और माँ एक जमीन की मानिंद होती है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। ये आयत में कहा गया है कि मौत का मजा हर शय को चखना है, जो पैदा हुआ उसे मरना है। जिसने दुनिया देखी, दुनिया में आंखें खोली, उसे एक न एक दुनिया से आंखें बंद करके जाना है। हर जी शूर, हर अक्लमंद बच्चा कबूल फरमाए। कहने का मकसद ये कि हम आए तो हमारे यहाँ पर जब तक बैठे तब तक जिन मरहूम के इसाले सवाब की महफिलें, उनकी रूह तक उसका फायदा पहुंचे, उनकी कब्र तक इसका सवाब पहुंचे। आमीन, आमीन। उनकी रूह तक इसका सवाब पहुंचे, उनकी कब्र तक इसका फायदा पहुंचे। असल मकसद ये है, क्योंकि मरने के बाद तो सुबहान अल्लाह कहने का भी मौका नहीं मिलेगा, मरने के बाद तौबा इस्तिग़फ़ार करने का मौका नहीं मिलेगा। मौत आ गई, उसके बाद 2 रकात सलातुत तौबा, पूरी जिंदगी की तौबा करने का, अपने गुनाहों से सच्ची तौबा करने का मौका फिर नहीं दिया जाए। जो मौका है, कितने आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेगा गर कियामत में अगर मान गया। और शायर ने कहा है कि आगाह अपनी मौत से कोई बसर नहीं, सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं। एक दिन मरना है आखिर मौत है, कल में जो करना है आखिर मौत है। जगह दिल लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। मेरे प्यारो, हकीकत में माँ बाप अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक नेमत और एक रहमत है। और अगर माँ बाप ना हो तो औलाद ही ना हो। आज जिनके माँ बाप हयात है, जिनके माँ बाप जिंदा है, उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि अपने माँ बाप की जीते जी कदर कर लेना, अपने माँ बाप की खिदमत कर लेना। बेटियों को अक्सर बाप बड़ी मोहब्बत करता है और सबसे ज्यादा बाप के जाने का दुख और दर्द सबसे ज्यादा बेटियों को होता है। और माँ अपने बेटों से बड़ी मोहब्बत, बेपनाह शफकत करती है। और माँ के जाने के बाद सबसे ज्यादा दुख अगर किसी को होता है तो बेटों को होता है। मेरे प्यारो, मगर दोनों को ही, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, औलाद है वो माँ बाप के सदके ही में पली, माँ बाप के वसीले ही से दुनिया उसने देखी और दुनिया में आए, दुनिया में पैदा हुए। अगर माँ बाप ना होते तो औलाद ही ना होती, हम ही ना होते। ये सिलसिला दुनिया बनी तब से चला और कयामत तक जारी व सारी रहेगा। हजारों लाखों करोड़ों इंसान आए दुनिया में माँ बाप के वसीले से, माँ बाप के जरिए से, और कयामत तक इस तरह दुनिया में इंसान बसर आते और जाते रहेंगे। मगर जब खुदा का नाम लेने वाला कोई बाकी नहीं रहेगा, तब कयामत कायम होगी, सूर फूका जाएगा और दुनिया फना हो जाएगी। मेरे प्यारो, दुनिया की हकीकत को हमने समझा ही नहीं। ये दुनिया चंद दिनों की है। हमारी जिंदगी कितनी है? कोई मर्द बन के पैदा हुआ, कोई औरत बन के पैदा हुई, हम इंसान बसर है, हम इंसान बनकर दुनिया में आए। हमारी जिंदगी कितनी, क्या अल्लाह ने हमें दुनिया में कमाने के लिए भेजा, खाने पीने के लिए भेजा? एक छोटे से पेट को भरने के लिए अनाज कितना चाहिए, खाना कितना चाहिए? क्या 2 वक्त पेट भरकर खाने के लिए 8 घंटे 10 घंटे सोने के लिए 12 घंटे दुनिया की दौलत कमाने के लिए हमें भेजा? ऐशो आराम के लिए, मौज मस्ती के लिए, मोबाइल चलाने के लिए, अपना वक्त बर्बाद करने के लिए, वीडियो गेम खेलने के लिए भेजा? नहीं। अल्लाह तबारक व तआला कुरान में इरशाद फरमाता है, हमने इंसान और जिन्नात को सिर्फ फकत अपनी इबादत के लिए पैदा किया। अल्लाह ने हमें अपनी इबादत के लिए, पूजा के लिए पैदा किया। अब हम दुनिया में आके क्या कर रहे? दुनिया में आके हम अपनी मौत को भूल गए, अपनी कब्र को भूल गए, आखिरत को भूल गए। अरे ये दुनिया की चंद दिनों की जिंदगी है, 50 या 100 साल की। जी लिया तो 100 साल या 75 साल, या तो 50 बहुत हो गए। अब यहाँ तो 25-50 के अंदर इंसान जा रहा है दुनिया से। 100 साल की जिंदगी की लोग तमन्ना कर रहे। अरे यहाँ तो पल का भरोसा नहीं, कल की क्या खबर। हमारी जिंदगी मुख्तसर है। ए मेरी माए बहने,
میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں آپ سب سے میں کہتا ہوں آج جتنے 4.5 مہینے کے فاتحے میں ہم لوگ جمع ہوئے نا مرحوم مجروسہ دیوان ان کے اصالہ ثواب کی محفل میں تو ان کی اولاد سے بھی میں نصیحت کروں گا بلکہ سب سے اور سب سے پہلے میں اپنے آپ کو نصیحت کرتا ہوں کیونکہ جب تک میں عمل نہیں کروں گا میری باتوں میں وہ اللہ اثر وہ تاثیر نہیں عطا فرمائے گا کہ آپ کے دلوں میں آپ کے کانوں کے ذریعے اتر سکے. تو میرے پیاروں اگر ماں باپ حیات ہے ماں باپ زندہ ہے تو اس کی قدر کر لے یار. جیتے جی ماں باپ کی سیوا کر لے ماں باپ کی خدمت کر لو یار. جن کے چلے گئے ماں باپ ان سے پوچھو وہ روتے قبروں پر جا کر وہ قبرستان جا کر گر گرا کر جن کے ماں باپ ناراض جاتے وہ روتے قبروں پہ پائتی پکڑ کے اے میری ماں مجھے معاف کر دے اے میرے باپ میرے ابو مجھے معاف کر دے میں نے جیتے جی تمہارا بہت دل دکھایا میں نے بہت نافرمانیاں کی. اور اکثر نادان اولاد ہوتی ہے نا جو ماں باپ کو گالی تک بولتے ماں باپ پر ہاتھ اٹھاتے ہیں ایسی اولاد پر اللہ کی لعنت ہے. ایسی اولاد کو جنت کی خوشبو بھی سونگنے نہیں ملے گی. جنت میں جانا تو ارے ماں تو یار ماں ایک عورت میری مائیں بہنیں میں آپ کا مقام اور مرتبہ بتاتا ہوں. آپ سب سے پہلے بیٹی ہوتی ہے پیدا ہونے کے بعد اس کے بعد آپ کسی کی بہن ہوتی ہو اس کے بعد جو سمجھ لو آپ کسی کی بہو ہوتی ہو اور اس کے بعد جب بچہ ہوتا ہے شادی ہوتی اس کے بعد آپ کسی کی ماں بنتی ہو. آپ جانتے ہو عورت کے 4 روپ ہوتے بیٹی بہن ماں اور بیوی اور ماں. اور شوہر کے باپ کے بھی 4 روپ ہوتے مرد کے. ایک باپ ہوتا ہے اس کے بعد بھائی اس کے بعد یوں سمجھ لو بیٹا اور اس کے بعد کسی کا شوہر. حقیقت میں آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں اے میری بہنیں جو شادی شدہ ہے جو غیر شادی شدہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ رسول کا فرمان سنیں صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ماں کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت کو رکھا ہے. اب ماں کے پاؤں کے نیچے ماں کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت رکھا ہے مگر وہ جنت تو ہمیں دکھتی نہیں اور آدمی دیکھ بھی نہیں سکتا. کہنے کا مقصد کیا ہے ماں کے قدموں کے نیچے جنت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مگر کیا آپ نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی آپ نے اس پر غور و فکر کی کہ بھی ماں کے پاؤں کے نیچے جنت کیوں ہے اور باپ جنت کا دروازہ کیوں ہے. ہم ہمارے مدرسے کے بچوں کو کہتے بیٹا ہم تو ہمارے ماں باپ سے دور ہیں مگر اگر آپ کے ماں باپ قریب ہے آپ مدرسے آتے ہو جب مدرسے سے قرآن پڑھ کر جاؤ نے تو سب سے پہلے اپنے گھر پہ جا کے ماں باپ کو سلام کر دونوں میں سے جو بھی حاضر ہے. اگر کوئی نہ ہو تو حضور پر سلام بھیجے کیونکہ جب کوئی گھر میں نہیں ہوتا تو میرے نبی تو ہر گھر میں ہر دلوں میں موجود ہوتے ہیں. کہہ دو سبحان اللہ. تو کہنے کا مقصد آپ سے یہی ہے میرا کہ جب بھی ہم ہمارے بچوں کو کہتے یہی کہتے مدرسوں کے کہ رات کو جب سونے تو ماں سوئی ہو بستر پر باپ سویا ہو تو ماں کے پیر کے تلووں کو بوسہ دے دینا چوم لینا اور باپ کی پیشانی کو چوم لینا. جس نے ماں کے تلووں کو چوما اس نے گویا جنت کی چوکھٹ کو چوما اور جس نے باپ کی پیشانی کو چوما گویا اس نے جنت کے دروازے کو چوما. ماں باپ تو جنت ہماری ہے. ہمارے پاس نمازیں 5 وقت کی روزے ہیں رمضان کے 30 زکوٰۃ ہے مالدار ہے صاحب نصاب ہے حج ہے فرض ہے. تو ایمان لائے اللہ کی رسول پر نبیوں پر کتابوں پر 4 کتابوں پر فرشتوں پر سب پر ایمان لائے مومن مسلمان کہلائے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے کہ بھئی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول اور پیغمبر. ایمان تو لے آئے ساری چیزیں ہمارے پاس موجود ہے مسجدیں مدرسے خانقاہیں قبرستان عیدگاہ درگاہ سب کچھ ہے ہمارے پاس. ہمیں کہیں اور جانے کی ضرورت ہی نہیں. تو ہماری قوم ادھر ادھر جاتی ہے اپنی دعائیں قبول کروانے کے لیے ان سے میں یہی کہوں گا اپنے کام نکلوانے کے لیے ہمیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے پاس مدار اعظم موجود ہے ہمارے پاس گوشت پاک موجود ہے ہمارے پاس غریب نواز موجود ہے ہمارے پاس الحمدللہ دادا مہاولی سرکار موجود ہے. میں آپ کو کیا کیا بتاؤں
ہمارے پاس حضور جانمت جنتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جیسی ذات اللہ کے ولی کی موجود ہے، تو بھلا ہمیں کہاں جانے کی ضرورت ہے دیر تک؟ ارے لوگ ہمارے خانقاہوں پر ہماری، اگر ماں باپ میں سے کسی کا دل دکھایا ہے، کسی کو تکلیف دی، اگر ماں باپ پر ہاتھ اٹھایا، ماں باپ کو گالی گلوچ کیا، ماں باپ کے سامنے زور سے بولنا بھی منع ہے، جانتے ہو اونچی آواز سے بولنا بھی منع ہے۔ ہم نے تو یہاں تک سنا ہے کہ جس نے ایک بار ماں یا باپ کے سامنے اونچی آواز سے بولا ہوگا، صرف بولا ہوگا، اسے جنت کی خوشبو بھی سونگنا نصیب نہیں ہوگی۔ سوچو، اونچی آواز سے بولنے کی بات کر رہا ہوں، صرف جو ہم نے سنی ہے باتیں علماء کرام سے۔ اب ذرا سوچو، جنت میں جانا تو دور کی بات ہے۔ آج اللہ کا شکر مانے کہ ہماری قوم میں، ہمارے سماج میں ودھاشرم یعنی گھرڈا گھر نہیں ہے۔ کیوں کہ ہم ہمارا اتنا تو ایمان مضبوط ہے، ہم اتنی تو ماں باپ کی قدر کرتے کہ الحمدللہ ہمارے ماں باپ بوڑھے بھی ہوتے مگر وہ ہمارے گھر میں ہوتے، وہ ودھاشرم اور گھرڈا گھر میں نہیں ہوتے۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کروڑا احسان کہ ماں باپ کی اتنی تو قدر کرتے کہ ہمارے ماں باپ شادی کے بعد بچے جوان ہوتے، ان کے بچے ہوتے، پھر بھی وہ ماں باپ کو نہیں چھوڑتے۔ بھلے گھر چھوٹا ہوتا ہے، الگ کرائے سے مکان میں رہتے یا دوسرے مکان میں رہتے، بچے شادی کے بعد سیٹل نہیں ہوتے زمانے کے مطابق، مگر ماں باپ کو روزانہ رات کو ایک مرتبہ ملنے ضرور آتے، ماں باپ کو ہر مہینے کچھ نہ کچھ خرچہ دینے ضرور آتے، ماں باپ کو پوچھنے ضرور آتے کہ ماں، اے میرے باپ، اگر کوئی میری ضرورت پڑ جائے تو مجھے کہہ دینا، بھلے میں آپ سے دور رہتا ہوں، گھر چھوٹا ہے، گھر کی مجبوری کی وجہ سے، مگر میری جب بھی ضرورت پڑ جائے تو، اور جب ماں باپ کی سیوا کرے نا، خدمت کرے، ہر مہینے کچھ خرچہ پانی دے دے، تو یہ نہ سوچے، یہ تصور نہ کرے کہ میں ماں باپ کو سنبھال رہا ہوں، بلکہ یہ سوچے کہ میری خوش نصیبی ہے کہ ماں باپ کے صدقے میں اللہ مجھے روزی دے رہا ہے، اس روزی میں سے کچھ میں میرے ماں باپ کو کچھ ان کی خدمت کرنے میں کامیاب ہو رہا ہوں، اور حقیقت میں مجھے جو بھی روزی مل رہی ہے میرے ماں باپ کی دعاؤں کا صدقہ۔ جب بھی بہنوں کے گھر جائے، کچھ نہ کچھ تحفہ، کچھ نہ کچھ گفٹ لے کر جائے، کیونکہ ماں باپ کے بعد بہنوں کا بھائی کے سوا کوئی نہیں ہوتا۔ ایک بات یاد رکھے زندگی کے اندر، ماں باپ کے بعد بھائی باپ کی طرح ہوتا ہے، بھائی ماں کی طرح ہوتا ہے، بڑا بھائی۔ تو جب بھی بھائی اپنی بہنوں کے یہاں جائے، کچھ نہ کچھ تحفہ لے کر جائے ان کے لیے، ان کے بچوں کے لیے، تو اس سے بہنوں کی دلوں کی دعائیں نکلتی ہے، اور یہ دعائیں اثر کرتی ہے، اثر رکھتی ہے۔ الحمدللہ کہ چلو میرے ماں باپ نہیں رہے تو بیٹیاں یہ نہ سوچے بہنیں کہ اب میرے ماں باپ کے، میرے باپ کے گھر کے دروازے میرے لیے بند ہو گئے، نہیں، بلکہ بھائی چلے، ماں باپ حیات تھے بات الگ تھی، بچے تھے چھوٹے تھے، لڑتے تھے جھگڑتے تھے، الگ تھی۔ اب بہنوں کی شادیاں ہو چکی، وہ پرائے گھر چلی گئی، وہ آپ شادی ہو چکی، آپ کے گھر کسی کی بہن کسی کی بیٹی آ گئی، برابر آپ کے ماں باپ بھی دنیا میں نہیں رہے۔ میں ان عورتوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر کسی کے گھر میں آئی، اگر خوشحال زندگی جینا چاہتے ہو، سکون والی زندگی جینا چاہتے ہو، ایک بات یاد رکھنا، آپ کا شوہر آپ کا ہی ہے، ماں باپ چلے گئے اس کے آپ کے ساتھ سسر، ایک بات یاد رکھنا، نوٹ کر لینا کہ جب بھی آپ کے شوہر کی بہنیں آئے نا، ویکیشن کے اندر آئے، چھٹیوں میں آئے، ابھی اسکول کی چھٹی آئے، برابر، تو انہیں مسکراتے چہرے ہوئے ان کا ویلکم کرنا، ان کی خوش آمدید کرنا۔ قسم خدا کی، آپ گیٹ پر جب مہمان آئے نا تو مہمان کو لوگ بوجھ سمجھتے، مگر ایک بات یاد رکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ 40 دن پہلے مہمانوں کی روزی عطا فرما دیتے۔ کتنے دن پہلے؟ 40 دن پہلے اللہ روزی دے دیتا ہے مہمانوں کی، اس کے مقدر کی۔ اور یار خوش نصیب ہے وہ گھر کے جس کے گھر مہمان آتے، بھلے کچھ بھی نہیں یار، چٹنی روٹی کھلائے، مگر چہرے پر مسکراہٹ ہونے، اور جب گیٹ کھولو اور مہمان کو دیکھو اور چہرہ مسکراتا ہوا نا، قسم خدا کی مہمانوں کی ساری تھکان اتر جاتی۔ مہمان یوں کہتے چلو ہمارا ویلکم تو اچھا ہوا، پھر اگر پانی کا پوچھ لو تو سونے پر سہاگا، اگر کھانا جو بھی کھلاؤ وہ مہمان کھا لیتے۔ مگر ایک بات یاد رکھنا، زندگی کے اندر مہمان کی بات الگ ہے، بیٹیوں کی بات الگ ہے، بہنوں کی بات الگ۔ باپ تو یار باپ ہوتا ہے، باپ آسمان کی مانند ہوتا ہے، باپ آسمان کی مانند ہوتا ہے باپ۔ تو یہ بات زندگی کے اندر یاد رکھے اور نوٹ کر لے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں،
जिंदगी के अंदर ये बात याद रखे, दुरूद पाक पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मादिल जूद वल करम वाली वसाबी बारिक वसल्लिम सलातु व सलाम अलैका या सय्यदी या हबीबी या मौला या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या सय्यदी या हबीबी या मौला या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज के बयान का मेरा मौजू है फ़कत माँ बाप को सताने की सज़ा। तो जो भी नसीहत की बातें आपने सुननी थी सुन ली। अब कुछ मैं खुद किताबों से सुनाऊंगा कि जिसने आज तक माँ बाप का दिल दुखाया है और जीते जी माफी मांग ली। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों और मुझे पर्दे में रहकर सुनने वाली इस्लामी माँ और बहनों, सरकार मदीना राहत कल्बो सीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शबे मेराज मैंने कुछ लोगों को देखा जो आग की शाखों पे लटके हुए थे। मैंने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, ए जिब्राइल अलैहिस्सलाम ये कौन लोग हैं? अर्ज किया, ये माँ बाप के नाफरमान लोग हैं। सोचो जरा, अंदाजा लगाओ, आग की शाखों पे लटके हुए थे कौन लोग? जो माँ बाप के नाफरमान थे। मेरे प्यारो, शहंशाह मदीना राहत कल्बो सीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे इतना किसी के अजाब ने रंजो मलाल में न डाला जितना माँ बाप के नाफरमानों ने मुझे रंजीदा किया। कौन फरमा रहे? हमारे नबी पाक फरमा रहे, मैं जन्नत में था, सुने, मैं जन्नत में था, वहां मैं मार और अजाब से उनकी चीखों की आवाज सुन रहा था, ने उनके रोने की आवाज सुनी मैंने, मेरा दिल उन पर शफकत से भर आया और मैंने अर्श के नीचे सजदा किया और उस जगह उनकी शफाअत की। अल्लाह रब्बुल इज्जत अज़्ज़ व जल ने फरमाया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपना सर उठाए और जो आप मांगेंगे मैं आपको अता कर दूंगा। लेकिन माँ बाप के नाफरमानों के सिवा, ये माँ बाप के नाफरमानों के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो जहन्नम से न निकलेंगे जब तक उनके माँ बाप उन्हें माफ न कर दे, उनके माँ बाप उनसे राजी न हो जाए। सोचो, हुजूर की शफाअत तो दूर की बात है, अगर जब तक माँ बाप राजी नहीं होंगे ने, जिनके नाराज गए उनसे कहता हूँ, अगर है माँ या बाप तो उनकी माफी मांग लो, बुढ़ापे का सहारा बन जाओ, उनकी सेवा चाकरी कर लो, खिदमत कर लो, यार दुआएं ले लो। चले गए फिर ये मौका नहीं मिलेगा सेवा करने का, खिदमत करने का। हम लोगों की सेवाएं करते, लोगों के काम करते, लोगों के दोस्तों के साथ अच्छा बर्ताव सलूक करते, तो भाई दोस्त तो दोस्त होता है, आज दोस्त है कल दुश्मन बन जाएगा। माँ बाप तो कभी औलाद के दुश्मन हमने नहीं देखे, तो क्यों अपने माँ बाप से दुश्मनी रखते हैं? अक्सर लोग हमने दुनिया में देखा है, जमाने में देखा है कि माँ बाप से कई महीने कई साल हो जाते, शादी के बाद माँ बाप से रिश्ता तोड़ देते। एक बात याद रखना, दर बदर की ठोकरें खाते फिरोगे, अगर माँ बाप का दर छोड़ दिया, माँ बाप को ठोकर मार दी ने, तो दुनिया तुम्हें कभी कबूल नहीं करेगी, दुनिया भी तुम्हें ठोकर मार देगी। दर बदर जलील और ख्वार हो जाओगे, क्योंकि जो भी तुम्हें मिल रहा है ये माँ बाप के सदके में मिल रहा है, माँ बाप के वसीले से मिल रहा है। क्या फरमाया? फिर मैं अपनी जगह आ गया और मैंने उनको भुला दिया। इसके बाद मैंने फिर उनकी आहोजारी और रोना सुना, तो मैंने अर्ज किया, ए अल्लाह पाक, दारोगाए जहन्नम मालिक अलैहिस्सलाम को हुक्म दे कि उनके तबके के दरवाजे खोले कि मैं उनके अजाब का मुआयना करूं जो माँ बाप के नाफरमान जहन्नम में, क्योंकि मैं उनकी चीखों की आवाज सुन रहा हूं। अल्लाह पाक ने फरमाया, मैंने उसे हुक्म दे दिया है। उस वक्त मैं मालिक अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा, उसने मेरे लिए दरवाजा खोला, तो मैंने बहुत से लोगों को आग की शाखों पर मुअल्लक यानी लटका हुआ देखा और अजाब के फरिश्ते आग के कोड़े उनकी पीठों रानों पर मार रहे और उनके पांव के नीचे सांप और बिच्छू दौड़ रहे जो उन्हें डस रहे हैं। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया। ये देखकर उनकी शफकत में मैं रोने लगा और मैंने तीसरी मर्तबा अर्श के नीचे पहुंचकर सजदा किया अल्लाह की बारगाह में, और अल्लाह पाक ने फरमाया, इनका निकलना बगैर वालिदैन माँ बाप की रजामंदी के नहीं है, यानी ये तब तक जहन्नम से नहीं निकलेंगे जब तक इन्हें उनके माँ बाप माफ ना कर दे। सोचो, गौरो फिक्र करो, माँ बाप अगर नाराज गए
تو میں آپ سے یہی کہوں گا کہ ان کی قبر پر جاؤ, رو رو کر گر گرا کر پائٹی پکڑ کر توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں اور معافی مانگو. اور اگر ماں باپ میں سے دونوں ناراض چلے گئے تو زیادہ سے زیادہ ان کے نام پر صدقہ دیا کرو, ایصال ثواب کیا کرو. کاش اللہ کرے یہ تمہارا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. اس وقت میں نے عرض کیا, اے پروردگار عز و جل, ان کے والدین کہاں ہیں؟ ماں باپ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جنت میں اپنی منزلوں میں ہے, اور ان میں سے کچھ آراف میں ہے, اور کچھ لوگ جنت الماوا میں ہے, اور کچھ ان کے سامنے ہے. پھر میں نے عرض کیا, اے میرے معبود اور اے میرے پروردگار, مجھے پہچان عطا فرما اس شخص کی جس کا والد یعنی باپ جنت میں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ان کی پہچان عطا فرمائی, اور میں نے ان کے پاس پہنچ کر کہا, اگر تم اپنی اولاد کو دیکھو جو عذاب کے فرشتے ان پر مقرر ہیں اور انہیں عذاب دے رہے ہیں, میرا دل تو ان کے رونے اور چیخنے چلانے سے بھر گیا ہے. یہ سن کر ان کے ماں باپ نے وہ بیان کیا جو دنیا میں ان کی اولاد سے ان پر گزرا تھا, اور ان کی ماؤں میں سے ایک نے تو یہ کہا کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم, ان کو عذاب میں ہی رہنے دیجئے, اس لیے کہ انہوں نے میری توہین کی ہے اور مجھے گالی دیے اور میرا دل پاس ٹکڑے کیا ہے. وہ دنیا اور مال پر قادر تھا اور میں بھوکی رات گزارتی تھی. یہ کون کہتی؟ ماں کہتی ہے. وہ دنیا میں مال پر قادر تھا, دولت تھی اس کے پاس, مگر میں رات کو بھوکی گزارتی تھی راتیں. وہ بیوی کو زرق لباس یعنی اچھے میں اچھے کپڑے پہناتا تھا, اور میں بغیر کپڑے کے پھٹے پرانے کپڑے میں رہتی تھی. اور دوسرے نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, انہیں چھوڑ دیجئے کہ وہ مجھے مارتے تھے اور مجھے اپنے گھر سے نکال دیتے تھے, اور ایسا سلوک میرے ساتھ برابر کرتے رہے, اور جو کچھ بیتی ہے اس سے ان کے دلوں میں کینہ پڑ گیا ہے. یہ سن کر میں نے کہا کہ دنیا گزر چکی ہے اور جو کچھ وہاں پر ہوا وہ بھی گزر چکا ہے, اب معاف کر دو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ماں باپ کو اب تو معاف کر دو, ان سے میری خاطر درگزر کرو. میں خود تمہارے پاس ان کا سفارشی ہو کر آیا ہوں. کیوں میرے آقا جائے گے جانتے ہو؟ کیونکہ ہم سرکار کے امتی ہے, اور سرکار ہم سے بے پناہ محبت کرتے اپنی امت سے. مگر ایک بات یاد رکھنا, جن سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ناراض ہو گئے نے, تو پھر ماں باپ کو راضی کرنے ان کے پاس کون جائے گا؟ تو ماں باپ کو جیتے جی راضی کر دو. اس وقت اللہ پاک فرماتا ہے, اے میرے حبیب, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ان کے اوپر ایسا گرا بار نہ ہو. قسم ہے مجھے اپنے عزت و جلال کی, میں جہنم سے ان کی اولاد کو نہ نکالوں گا. ان کے والدین کے دل راضی نہ ہو جائیں گے, یعنی ماں باپ کے دل جب تک راضی نہیں ہوگے, اللہ فرماتا ہے میں انہیں جہنم سے نہیں نکالوں گا. اس وقت میں نے عرض کیا ہے میرے پروردگار عالم, انہیں حکم دے کہ وہ میرے ساتھ جہنم کی طرف جائے, تاکہ ان کے عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھے, شاید کہ انہیں ان پر رحم آ جائے. اللہ کے رسول اللہ سے فرماتے خدا سے کہ ان کے ماں باپ کو میرے ساتھ ان کی اولاد جو جہنم میں ان کا عذاب دیکھنے کے لیے بھیجے. اب سنیں آگے کیا فرمایا. فرماتے اور میرے ساتھ جانے کا حکم دیا تو جہنم کی طرف آئے, اور داروغہ جہنم نے ان کے لیے جہنم کے دروازے کھول دیے. جب انہوں نے اپنی اولاد کی طرف دیکھا تو وہ رونے لگے. کون؟ ماں باپ تو بچوں سے محبت ہی کرتے, ماں باپ رونے لگے اور کہنے لگے خدا یہ پاک کی قسم, ہمیں معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ لوگ, ہماری اولاد, ہمارے بچے, یہ لوگ اتنے شدید عذاب میں. اور ہر ایک ماں اپنی بیٹیوں اور بیٹوں کے لیے چیخ پڑی. اگر وہ والد تھا, باپ تھا, وہ اپنی اولاد کے لیے چیخ پڑا. جب اولاد اپنے والدین ماں باپ کی آوازیں سنی تو ہر ایک رو کر اپنی ماں سے کہنے لگا, اے ماں, آگ نے میرے جگر کو, دل کو جلا دیا ہے. اے اماں جان, میں تم پہ اس سے بہت آسان تھا. اگر میں دھوپ میں بیٹھتا اور ایک گھڑی اس کی حسرت میں رہتا تو تم اسے برداشت نہیں کرتی تھے. اے ماں, تم میرے جسم اور میری ہڈیوں پہ رحم نہیں کرتی. یہ سن کر ان کے والدین ماں باپ سب رونے لگے اور کہنے لگے ہمارے حبیب, اے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم,
ان کے لیے شفاعت کیجئے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا میں ان کو ہرگز نہ نکالوں گا مگر تمہاری شفاعت سے، یعنی خدا فرماتا ہے حضور سے کہ میں تمہاری شفاعت کے بغیر انہیں جہنم سے نہیں نکالوں گا، بھلے ان کے ماں باپ راضی ہو گئے، اس کے لیے ان پر یہ میرا قہر و غضب تمہاری وجہ سے۔ تو انہوں نے عرض کیا ہے ہمارے معبود، اے ہمارے مالک عز و جل، ہماری اولاد کو جہنم سے نکال کر ہم پر فضل و احسان فرما۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین یعنی ماں باپ سے فرمایا کیا تم اپنی اولاد سے راضی ہو گئے؟ انہوں نے عرض کی ہاں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہر وہ شخص جس کے والدین یعنی ماں باپ نکلنے سے راضی ہو ان کی اولاد کے، اسے نکال دو، اسے جہنم سے نکال دو، اور ہر وہ شخص جس کے ماں باپ اسے نکالنا نہ چاہے، دنیا میں اگر ماں باپ کو ستایا ہے حد سے زیادہ، اور اگر وہ ماں باپ کل بروز قیامت بھی نہ مانے اور ہمیں جہنم سے نہ نکالنے کا حکم دیا تو کیا کرو گے؟ کیا فرمایا جس کے ماں باپ اسے نکالنا نہ چاہے اسے چھوڑ دو کہ عذاب میں بھلے رہے ہمیشہ جہنم میں جب تک کہ میں چاہوں فیصلہ فرماؤں۔ تو ان کے ماں باپ نے ان کو نکال دیا اور صرف وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے، پھر ان پر نہر الحیات کا پانی بہایا گیا۔ نہر الحیات ایک ایسا پانی ہے الحمدللہ جو شاید جنت میں ہے میری معلومات کے مطابق، جس پانی کا نام کیا ہے؟ جو آب زمزم ہے نا، جو جامع کوثر حضور پلائے گئے آب کوثر، جو آب زمزم ہے جو دنیا میں پایا جاتا ہے، اسی طرح ایک پانی ہے جن کی اولاد کو ماں باپ اجازت دے گے، ماں باپ معاف کر دے گے اور اولاد کو کہے گے جاؤ میں ہماری اجازت ہے آپ کو معاف کیا، اور اللہ کے رسول شفاعت فرمائے گے، پھر خدا فرشتوں کو حکم دے گا اور ان کی صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ ہوگا، گوشت نہیں ہوگا، چمڑی نہیں ہوگی، کچھ نہیں، صرف ہاڑ پنجر جسموں پر، پھر ان پر نہر الحیات کا پانی بہایا جائے گا۔ نہر الحیات کا ایک پانی ہے وہ بہایا گیا اور ان پہ ان کے جسموں پر گوشت، جلد یعنی چمڑی اور بال اگے اور وہ پھر سے تر و تازہ انسان بن گئے، اور اس کے بعد سارے عذاب کا اثر نکل گیا اور ہڈیوں پر چمڑی آ گئی، گوشت آ گیا، پوست آ گیا، اور اس کے بعد نہر الحیات کے پانی بہانے کے بعد اچھے خاصے ہو گئے، پھر اللہ کی رحمت سے انہیں جنت الفردوس میں داخل کیا گیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ماں باپ کو ستانے کی سزا آپ کے سامنے میں نے بیان کی۔ حقیقت میں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور ہمیں پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی اور ماں اور بہنوں، یہ تو ماں باپ کی بات میں نے آپ کے سامنے کی کہ بھئی ماں باپ کو ستانے کی یہ سزا ہے۔ اب خدا اس کے رسول کو ناراض کرنے کی سزا کیا ہے جانتے ہو؟ کہ بھئی آج ہم نے نبی کا کلمہ پڑھا، خدا کا کلمہ پڑھا ہے، ہم کہتے ہیں خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، عبادت کے لائق نہیں، پوجا کے لائق نہیں، ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں، دلیل ہے ہمارے پاس، دلیل تو نہیں ہے، دعویٰ ہے صرف کہ بھئی ہم نے یہ کلمہ پڑھا اور ہم کہتے ہیں خدا تیرے سوا کوئی معبود نہیں، عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے بندے اور آخری پیغمبر اور رسول ہے، ہمارے آقا و مولا ہے۔ مگر ہم نے کلمہ تو پڑھ لیا، ایمان میں اسلام میں تو داخل ہو گئے، دل سے ایمان کی تصدیق تو کر دی، مگر ماں باپ تو جنت ہے اور خدا تو 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے اور بندیوں سے محبت کرتا ہے، اور خدا کے رسول نے تو پیدا ہوتے ہی رب حبلی امتی کہا، اے اللہ میری امت کی بخشش و مغفرت فرما۔ تو کیا ان کا کوئی حق نہیں ہے؟ یہ تو میں نے ماں باپ کا حق بیان کیا، خدا اس کے رسول کا حق کیا ہے؟ رمضان کا مبارک مہینہ چلا گیا، مسجدیں ویران ہو گئی، آپ جانتے ہو یہ سوال کا مہینہ پورا ہونے والا ہے، اب ذی القعدہ اور اس کے بعد حج کا مہینہ تشریف لانے والا ہے، کئی غیر حاجی نے فارم بھرا ہوگا حج پڑھنے کے لیے، مکہ مدینہ دیکھنے کے لیے، کئی بے نمازی ہوگے، جا کر آئے گے نمازی بن جائے گے سنت رسول والے، اور کہیں تو جا کر بھی بگڑ جاتے۔ ہاں ہم نے ایسوں کو بھی دیکھا ہے کہ جن کو خدا کا گھر دیکھنا نصیب ہوا، حضور کا مدینہ دیکھنا نصیب ہوا،
ساری پوری زندگی کے ان کے گناہ معاف ہو گئے. کعبے پر پہلی نظر پڑے دعا قبول ہوتی, حضور کے روزے پر پہلی نظر پڑے دعا قبول ہوتی ہے. مگر پھر آنے کے بعد بھی وہ کہتے ہیں کہ نہ سدھرے ہیں نہ سدھرے گے, قسم کھائیے چاہے کتنے بھی حج اور عمرہ کر لیں. کئی ایسے بھی بد نصیب ہے کہ لوگ 5 لاکھ 7 لاکھ خرچ کر کے مکہ مدینہ جاتے حج پڑھنے کے لیے, مگر سارے گناہ بھی معاف ہو جاتے. مگر غریب کہاں جائے, غریب کہاں جائے حج پڑھنے کے لیے. تو ایک بات بتاؤں میں, ہمارا حج یہی ہے کہ ہم دن میں ماں باپ کو بار بار محبت کی, مگر یہ ساری عبادتیں ایک طرف, اور اگر ماں یا باپ دونوں میں سے ایک ناراض ہے تو ساری محنت پانی میں چلی جائے گی, ساری عبادتیں سارے میں. تو اللہ کے رسول محمد عربی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ اگر ماں باپ راضی تو خدا کا رسول راضی تو خود خدا راضی. اب جو ماں باپ کو ناراض کرتے انہیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے, سوچنے کی ضرورت ہے کہ یار میں نے میری ماں کا کتنی بار دل دکھایا, میں نے میرے باپ کا کتنی بار دل دکھایا. میں یہی کہتا ہوں کہ اگر بچے جوان ہو جائے, شادیاں ہو جائے, شادی کے بعد ہر اولاد سوچے, ہر بیٹا سوچے یار میں آج ماں باپ سے دور ہوں, کم از کم ہفتے میں ایک بار یا روزانہ گاؤں میں ہوں تو ایک بار ماں باپ کو ملنے جاتا ہوں. ماں باپ کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ماں باپ کو محبت کی نظر سے ایک بار دیکھا اللہ اسے حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے. کہہ دو سبحان اللہ. جو محبت سے ماں باپ کو بار بار دیکھے گا تو انہیں کتنے حج اور کتنے عمرہ کا ثواب اللہ عطا فرمائے گا. بغیر پاسپورٹ کے, بغیر ویزا کے اللہ تبارک و تعالی یہ ہمارے اعمال نامے میں اتنا بڑا ثواب اور اتنی بڑی نیکی ہمیں عطا فرماتا ہے, اور فرشتے اعمال نامے میں لکھتے ہیں اللہ کا کتنا کرم کروڑا احسان. ایک بات یاد رکھنا, لوگ کہتے ہیں ماں باپ نے بھول سو نہیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ ماں باپ نے بھول سو نہیں تو ہمیں نہ بھولے, وہ سب سے بڑی بات ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی تھے نا, جب کوہ طور پر گئے خدا کا دیدار کرنے کے لیے, خدا کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے تھے. موسیٰ علیہ السلام نبی تھے. جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے نا تو کوہ طور بہت بڑا پہاڑ ہے. جو حج یا عمرہ کر کے آئے انہیں پتا کتنا بڑا پہاڑ ہے وہ کوہ طور کا. اس کوہ طور پر خدا کے دیدار کے لیے گئے تھے, پیر پھسلا چڑھتے ہوئے, ہاتھی میں غیبی سے آواز آئی, اے موسیٰ, کیا کہا, اے موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم, اے موسیٰ سنبھل کر آؤ ہماری بارگاہ میں. اب وہ دنیا میں ہاتھ نہیں رہے جو ہر وقت تمہارے لیے دعا کے لیے اٹھا کرتے تھے, یعنی اے موسیٰ اب تمہاری ماں دنیا میں زندہ نہیں رہی, اس لیے اے موسیٰ ہمارے دیدار کے لیے آتے ہو تو سنبھل کر آؤ. سوچو وچار کرو کہ موسیٰ علیہ السلام جیسے نبی کو بھی ماں کی دعا کی ضرورت پڑی تھی, تو ہماری اور تمہاری اوقات کیا, ہم تو گنہگار دنیا دار لوگ ہیں. اب ماں کی دعا میں کتنا اثر ہوتا ہے جانتے ہو؟ ماں کی دعا کو کیا ہم نے مانا, ماں کی دعا کو ہم نے کیا سمجھا. ارے ماں تو یار زمین کی مانند ہے, جن کی مائیں چلی گئی ان سے پوچھو ان کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک جاتی, اور جن کا باپ چلا گیا ان سے پوچھو رونا بھی آتا ہے, آنسو بھی آتے, کیونکہ گھر کا ایک انسان ہوتا ہے, باپ تو گھر کا ایک سربراہ ہوتا ہے, بڑا ہوتا ہے, اور وہ اگر باپ چلا جائے نا تو یوں سمجھ لو کہ ایک کمانے والا انسان کم ہو جاتا ہے, جو ہمیں روزی روٹی کما کے محنت مزدوری کر کے رات دن ایک پسینہ بہا کر رات دن ایک کر کے آج ماں 9 مہینے بچوں کو پیٹ میں رکھتی اور اس کے بعد پیدا کرتی, اور باپ پوری زندگی جب تک بیٹیوں کی شادیاں نہیں ہوتی, جب تک بیٹوں کی شادیاں نہیں ہوتی, شادیوں کے بعد بھی بیٹے جوان ہو جاتے, باپ بوڑھے ہو جاتے, سفید بال آ جاتے, پھر بھی اولاد کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ وہ محنت مزدوری کرے, کمانے جاوے اور اپنے باپ پر سے بوجھ کم کرے. حال یہ ہوتا ہے, باپ بوڑھا ہو گیا 50-60 تک پہنچا, پھر بھی اسے کمانے جانا پڑتا ہے, یہ گھر کی مجبوری ہے. ایسی اولاد پر اللہ کی لعنت ہے کہ جو باپ پر رحم نہیں کرتے, ماں پر رحم نہیں کرتے, وہ دوسروں پر کیا رحم کرے گی.